آگے لمبی چوڑی تفصیل چلتی رہے گی، لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بتایا تھا کہ خواب جو ہے وہ روح کے ذریعے سے ہمیں وہاں سے ریلیز کرتی ہے روح، تو ہمارے بدن میں اس کا اثر آتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عذاب قبر میں بندہ جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو جلایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو ان کو عذاب قبر کیسے ہوں؟ اصل میں عذاب قبر سے مطلب عذاب برزخ ہے، یعنی ان کی جو روح ہے وہ انسان کی طرح ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جسم کو دکھتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ عذاب انسان کی روح کو ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر ہم کو کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، تو وہ بدن کو نہیں ہوتی، وہ روح کو ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر بدن پہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی جو ہے روح کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر قبر کے اندر جو باڈی ہوتی ہے کبھی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اصل جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ عالم برزخ میں انسانوں کی روح جاتی ہے اور وہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روح جو ہے ہماری بدن سے نکلتی ہے رات کو اور کہیں نہ کہیں گھومتی رہتی ہے، اور اس کے سارے ویڈیوز جو ہے وہ ہماری باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، تو ہم وہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب جو ہے شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی تفصیل کی ہے اس کے اوپر۔ وہ کتاب 250 پیج میں لکھی گئی ہے کہ روحوں کی ملاقات ایک دوسری روح سے ہوتی ہے۔ جیسے انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، کبھی والدین کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ابا کو دیکھتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ بات بھی کرتا ہے گا۔ اس کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ روحوں کا بھی ایک بہت بڑا جیسے پلین کی جیسے جو آسمانوں پہ رن وے ہوتے ہیں بنے ہوئے، ان کے رستے ہوتے ہیں، ایسے روحوں کے بھی رستے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے سے کنیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی ہمارا آگے سبق آئے گا روح کا، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، 1 گھنٹے تک گفتگو چلے اس پر۔ پوری تفصیل ایسی لکھی ہوئی ہے کہ جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے لیے اطمینان بھی ہو جائے کہ ہماری روح جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے لوگوں سے ملتی ہے، اور یہ روح کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ روح جو ہے وہ ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، یعنی پہلے سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گی، اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یا تو یہ جہنم میں پڑی رہے گی یا پھر جنت میں رہے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن کریم سنتے رہیے، قرآن کریم کا ترجمہ سنیے، اللہ کی بات سنیے، سکون ملے گا۔ اتنا بڑا مالک ہم سے بات کرتا ہے، 10-15 منٹ اس میں دے دے ہوئے ہم کہ قرآن سے بات سنیں، قرآن کی بات سنیں۔ اللہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کرتے ہیں ہم سے۔ ہم گھنٹوں لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو 15 منٹ ہم جو ہے اللہ ہم سے کیا بات کرتے ہیں وہ بھی ہم سنیں۔ اس سے بھی صرف آپ کو سمجھ پڑے نہ پڑے سمجھو، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی باتیں جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ہمارے دل میں سکون پیدا کرے گی، اس لیے اس پر بھی ہم توجہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا سا ماحول کا آئیڈیا آ گیا کہ یوسف سے جو خوبصورتی اور جو محبت، دیکھیے محبت انسان کی بچوں میں جو ہے وہ 2 طرح سے محبت ہوتی ہے۔ ایک طبعی محبت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر غیر اختیاری محبت ہوتی ہے، ایک اختیاری محبت ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری محبت ہوتی ہے۔ اختیاری محبت انسان کے اختیار میں ہے کہ میں سب بچوں کو کپڑا سیم دوں، میں بچوں کو کھانا سیم دوں، میرے بچوں کو جو ہے ہر چیز سیم لا کر دوں، وہ تو اختیاری محبت ہے۔ لیکن غیر اختیاری محبت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے باپ اپنی چھوٹی بیٹی سے کہے گا کہ یہ تو میری لاڈلی ہے، میری گڑیا ہے، ایسا بولے گا، یہ میرا بچہ جو ہے وہ تو میرا آنکھوں کا تارا ہے، تو دوسرے بچوں کو اس کے مقابلے میں تھوڑا سا مقابلے کا جو ہے جلن محسوس ہوتی ہے، سمجھیے کہ ابا ہم سے کتنی محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں کہ کبھی کبھی وہ تھوڑا سا بچوں کی طرف، جو خاص بچہ محنتو ہوتا ہے، جو بچہ پڑھتا اچھا ہے، تو اس کی طرف میلان اس کا بڑھ جاتا ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے، اور اس پر اللہ کے وہاں پکڑ بھی نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو میں تمام بیویوں کے ساتھ
عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف میرا میلان زیادہ ہے۔ اسی لیے آخری وقت تمام بیویوں سے کہا تھا کہ مجھے آخری وقت میں امی جان حضرت عائشہ کے گھر میں مجھے رہنا ہے اور وہیں سے مجھے دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ تمام عورتوں نے اجازت بھی دے دی تھی۔ بہرحال محبت جو ہے انسان کے اختیار میں ایک لمٹ سے ہوتی ہے، اور کبھی لمٹ کے باہر ہو جاتی ہے تو اللہ کے وہاں اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی منظر دیکھا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ اس لیے تھی کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف ایک تو خوبصورت تھے بہت، اور دوسرے نمبر پر نبی بننے والے تھے، اس لیے ان کی محبت دو بالا ہو گئی تھی۔ تو بھائی جو تھے ان کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ قرآن ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہم بھائی بھی ہو تو ہمیں تربیت لینی پڑے گی کسی کے پاس، تب جا کر ہم زندگی پر بھائی بن کے رہیں گے، اور اگر تربیت نہیں لیں گے ہم تو بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے گا کہ تم کو بھائی بن کے رہنا ہے تو تربیت سیکھو، اور یہ سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر بھائی کے اندر الگ الگ جو بھی اس کے مقدر کا لکھا ہوا رکھا ہے وہ کھائے گا پیے گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہوں، میرے مقدر میں جو ہوگا وہ مجھے ملے گا، اس کے مقدر میں ہوگا وہ اس کو ملے گا، لیکن ہم اپنے اختیار کی محبت اور تعلقات کو بھی نہیں توڑیں گے۔ تب جا کر ہمارے بھائیوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی۔ یہ جو ہے اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے جس کو ہم آگے سیکھیں گے کہ آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اس وقت ہم یہ سبق انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ہمارے بھائی جو بچپن میں ہم ایک تھال میں کھاتے تھے، ساتھ میں مستی کرتے تھے، وہی بہن کے ساتھ مستی کرتے تھے، وہی ماں کی کوکھ میں رہے بھائی بہن، لیکن ایک وقت آتا ہے دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت سے ان کے اندر ڈسٹنس پیدا ہوتے جاتا ہے، ان کے اندر دوریاں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ وہ دوریوں کو دور کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں بتایا ہے، تو اس کو بھی سیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ دوریاں جتنی کم ہوگی اتنی زندگی میں سکھ ہوگا، اور دوریاں جتنی بڑھے گی اتنا زندگی میں دکھ پیدا ہوگا۔ انسان ہار جاتا ہے اپنے رشتوں کے سامنے، ایک طرف بیوی ناراض ہو تو بھی ہار جاتا ہے، دوسری طرف ماں ناراض ہو تب بھی ہار جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی رکھی ہے، اس سے بہتر ہے کہ سب کو مل جل کے راضی رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے فرمایا، دیکھ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، کیونکہ یہ خواب بہت اونچا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی تعبیر ہے، اور ہو سکتا ہے گا کہ تیرے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ تجھے جو ہے بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، تو وہ نادانی کی وجہ سے تیرے خلاف قدم اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں اس کو نواز کے دیتے ہیں، تم کچھ بھی کرو۔ اس لیے ہم کسی کے نوازے جانے میں دخل گیری نہ کریں، ورنہ ہمارا انجام جو ہوگا وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ اس لیے ہم کسی کی ترقی کے اندر دخل گیری دینے والے یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں تو مت کریو، میں اس کے پیچھے پڑوں گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو اس کو دے رہا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو نیچے پھینک کے دکھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں چھوٹے بندے تو کیا کرے گا، اتنا عمدہ تو آسمان سے دکھتا ہے، کتنی مگز ماری تو کرے گا۔ اس لیے ہم جس کو دینا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں مت آ، ورنہ تو کہیں عمدہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی تقدیر کے مسائل میں ہم دخل گیری نہ کریں، بلکہ اپنی خود کی تقدیر کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے اب یہاں پر ایک بہت اچھا نقطہ ہے، وہ سیکھنے جیسا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کیا بولتے، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ دیکھیے ڈسپلن کی بات، آج ہم نے انگریزی میڈیم میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا تباہ کر دیا ہے، ایسا تباہ کر دیا ہے کہ ہمارے محلے میں ہم ماں باپ اپنے بچوں کو بلانے کا طریقہ اور سلیقہ جانتے ہیں۔ غصے میں ہوتے تو کیا کہتے، اللہ ہی رحم کرے، کون کون سے جانور کے نام سے بچوں کو پکارتے ہیں، کون کون سے نام کے جانور سے بچوں کو پکارتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے گا کہ بچے بھی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کو جو ہے ٹیچر نے کہا کہ نہ معلوم کون سے جانور کی اولاد ہے۔ اب یہ بچہ جب گھر آیا تو ابا نے کہا، بیٹا معلوم ہے لوگ مجھے محلے میں شیر سمجھتے ہیں، تو کہ ابا بس یہ اس لیے میری ٹیچر کہتی تھی کون سے جانور کی اولاد ہے تم؟ سمجھ میں آئی بات؟
جب پہلو بدلتا ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو شیر کہے تو آپ یوں ہو جائیں گے، لیکن وہی لفظ کو بدل کے کہ آپ جانور ہو تو آپ غصے ہو جاؤ گے. شیر بھی تو جانور ہی ہے، شیر بھی تو جانور ہی ہے. کبھی کبھی ہماری لڑائیاں لفظوں پہ ہوتی ہے اور وہ ترجموں کے بدل دے ہوئے. اگر کوئی کہے جانور نہیں بھائی، آپ جانور نہیں، آپ شیر ہو تو کیا آپ الحمدللہ ہم شیر ہیں. وہی ہوا بھائی، ترجمہ تو وہی ہوا ہے، لیکن لڑائی کا مسئلہ جو ہے الفاظ سے ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کس طرح بلانا چاہیے قرآن سکھاتا ہے. ان لوگوں نے سیکھ لیا اپنے بچوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بلانا. مدرسے کے استادوں نے ہم نے نہیں سکھایا کہ بچوں کو کیسے بلانا ہے. ہم نے پڑھانے کے زمانے میں اپنے بچوں کو نہیں بلانا سیکھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیسے بلاؤ گے. دیکھیے بہت سے ساری جگہ پر جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے بلانے کا بھی ڈسپلن سکھا ہے. جو حضرت قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی نبی کو دیکھ لیجئے، ہر نبی نے اپنے بچے کو کیسا پکارا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا قال یا بنیا، حضرت لقمان نے کہا قال یا بنیا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنیا. یا بنیا کا مطلب ہوتا ہے اے میرے لال، اے میرے پیارے، اے میرے چاند. جو ہم بولتے ہیں پیارے الفاظ، وہ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے میرے پیارے بیٹے. دیکھیں نبی کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسا بتاؤ. لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا. ابا کچھ بھی بولتا، امی کچھ بھی بولتی، اس کے بعد بچہ بھی سوچتا ہے کہ ابا جو مجھے بولتا ہے وہی بننا چاہیے، اس لیے کہ ابا نے مجھے جانور کا بچہ کہا تو میں جانور ہی بن کے دکھاؤں گا. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے قرآن کہ اپنے بچوں کو اچھی جملے سے بلاؤ. بیٹا کہاں ہو، پیارا بچہ میرا، اس طریقے کی جملوں کی عادت اپنے گھر میں ڈالو. ایک دن میں نہیں، تھوڑے برسوں میں پڑے گی. مجھے تعجب ہوتا تھا جب میں نے کتاب پڑھ رہا تھا پیر ذوالفقار صاحب کی، تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے 17 سال لگے. مجھے سچ بولنے کی عادت سیکھنے کے لیے 17 سال لگے. تب جا کے مجھے ہیبٹ ہو گئی کہ اب میں سچ بولوں گا. تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں کہ سچ بولنا بھی سیکھنا چاہیے. ہم ہر دن میں 10 وقت جھوٹ بول ڈالتے ہیں. اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے کہ سچ کیسے بولنا. تو وہ اللہ والے خود کہتے ہیں کہ میں نے 17 سال میں سچ بولنا سیکھا. تو اپنے گھروں میں بھی بچوں کو کیسے بلانا وہ بھی سیکھنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اپنے بچوں کو کیسے بلانا. دوسرے نمبر پر ایک بہت اہم چیز سکھائی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، ورنہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف پلاننگ کریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ہر راز کی باتیں سب کو نہ بتا دیں، اپنے بزنس کی ہر چیز سب کو نہ بتا دے، اپنی کمائی کی ہر چیز سب کو نہ بتا دے. اپنے گھر میں کتنا سننا، کتنا چاہتی ہے تیری بابی کی بات تو اتنا سننا ہے، اچھی بات ہے. ہم حسد کریں گے اب تم سے، اب تمہاری حالت ہم خراب کریں گے. 25 تولہ سنا ہے، سبحان اللہ. کوئی پلاننگ کرو ان کو نیچے گرانے کا. ہمارے پاس تو اتنا ہے، اچھی بات ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اب تو کوئی چال چلنی پڑے گی. قرآن کہتا ہے بیٹا یوسف یہ خواب بیان مت کرنا، ورنہ تیرے سگے بھائی تیرے خلاف پلان کریں گے. اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم بھی اپنی ہر چیز بیٹے بیٹے ہوٹلوں پہ چاٹ چاٹ مت کرو کہ ہمارا تو دھندا اتنا ہو گیا، ہماری تو یہ ملکت ہے، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو بھلا ہے، ہمارا تو ڈھکنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کوئی نہ کوئی تمہارے خلاف چال چلے گا اور تم تکلیف میں آؤ گے. اس لیے اپنا بزنس ہو، اپنا کام کاج ہو، آپ کو ایسی جگہ سے کمائی مل رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو فائدہ ہے تو اس کو بھی آپ اپنے پرسنل معاملات میں رکھو. اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنی ہر چیز کو کیا کیجئے؟ پرسنل رکھیے. ہر چیز کو بیان مت کیجئے، ورنہ جس چیز سے محبت ہوگی، بھائیوں کو محبت تھی ابا سے، تو ابا کی دوری کی وجہ سے انہوں نے پلان بنایا کہ ابا سے دور ہونا ہے تو ہم یوسف کو ہی قتل کر دیں گے. اس طرح ہمارے معاشرے میں محبت کس سے ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ہمارے معاشرے میں عہدہ، شہرت اور مال سے محبت ہے. اس لیے کہ دیکھیے بچپن میں کھیل سے محبت ہوتی ہے، جوانی میں شہوت سے محبت ہوتی ہے، ایک عمر کے بعد دولت سے محبت ہوتی ہے، ایک عمر کے بعد شہرت سے محبت ہوتی ہے، اور ایک عمر کے بعد عزت سے محبت ہوتی ہے، اور ایک عمر کے بعد ملک الموت سے محبت ہو جاتی ہے. تو کہتے اب چلو بہت ہو گیا، یہ سارے مرحلے پورے ہو گئے.
تو یہ پلاننگ ہم دھیان رکھیں کہ ہم ہر چیز کو بیان نہیں کریں گے. یہ چھوٹا سا سبق ہے لیکن ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے. قرآن نے ہم کو سمجھایا, اپنی عورتوں کو بھی سمجھانے کا کہ بہت فارم میں آ کے سب کے سامنے بیان نہیں دے دینے کے اس کے ابا کی تو سیلری اتنی ہے اور اتنا کماتے ہیں اور اتنے پیسے لاتے ہیں. دو نقصان ہوتے ہیں, یا تو کوئی حسد کرے گا یا نظر لگ جائے گی. نظر لگنے سے بھی انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں کو اگر طاقت ہوتی تو یہ ہمیں انسانوں میں سے گدھا ٹرانسفر کر دیتے. اور ایک جگہ فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لا دیتی ہے. مطلب یہ ہو کہ اتنا بڑا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہانڈی میں بھی چلا جائے گا. اتنی خطرناک نظر ہوتی ہے. تو وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس سے لوگوں کو شوق, جس سے محبت ہے. وہ ساری چیزوں کو بیان کرنے سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی بھی ہماری جو ہے وہ اچھی بنے گی. سورہ یوسف میں پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی آیت میں نماز کا بیان نہیں ہے, کوئی بھی آیت میں ذکر کا بیان نہیں ہے, کوئی بھی آیت میں زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے, کوئی بھی آیت میں حج کا بیان نہیں ہے, بلکہ پورا کے پورا سورہ یوسف میں حضرت یوسف گھر سے لے کر تخت پر کیسے پہنچے اور حکومت کیسے چلائی وہ پورا قرآن نے بیان کیا ہے. آج تک ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ بھئی مسجد میں اور نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کا, یہی دین کو ہم نے سمجھا. لیکن سورہ یوسف ہمیں سمجھاتی ہے کہ تمہاری سوئی سے لے کر حکومت تک کے اسباب کیسے پیدا کرنے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پلاننگ سے سیکھیے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ ایک ایک سبق کو یاد کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.